بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریاست بہاولپور اپنی تہذیب و ثقافت میں منفرد و قدیم عمارات کی شان بھی رکھتا ہے۔ ان قدیم مقدس عمارات میں جامع مسجد الصادق سر فہرست ہے۔ اس عظیم المرتبت عمارت کا تعمیری عمل کم و بیش پون صدی سے زیادہ کے شب و روز پر محیط ہے۔ خطہ بہاولپور میں یہ ایک عظیم المرتبت مسجد کے مرتبے پر فیض ہے، اور اس کی وجہ اس کی قدامت کے علاوہ عظیم الشان طرز تعمیر بھی ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد چشتیہ مسلک کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ مسجد کی پرانی عمارت کے پہلو میں ایک کتبہ نصب تھا جس میں 1197 ہجری درج تھا، جو انہدام مسجد اور تعمیر نو کی وجہ سے مفقود ہو چکا ہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے توسیع مسجد کے کام کا افتتاح دست مبارک سے فرمایا، ورنہ چھوٹی سی مسجد تو پہلے ہی یہاں قائم تھی۔ جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے رکھے گئے سنگ بنیاد سے قبل یہاں کوئی مسجد نہ تھی، البتہ چند مربع گز کے رقبے پر جے نماز قائم تھی، اور اس کے ارد گرد 3 فٹ کی 4 دیواری موجود تھی۔ البتہ یہ بات مستند ہے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہی اس تاریخی مسجد کے روح رواں ہیں۔ اس تاریخی مسجد کی حیثیت و اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس نے یکے بعد دیگرے بہاولپور کے 4 عظیم حکمرانوں کا دور دیکھا۔ نواب صادق محمد خان خامس نے 1924 میں ریاست بہاولپور کا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے جن منصوبوں کو اولویت دی، ان میں عظیم الشان اور مثالی مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بھی بنایا گیا، جو فن تعمیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ مسجد کے ڈیزائن اور نقشہ جات کے تمام کاغذات تیار ہونے میں 10 برس لگ گئے، اور یہ عرصہ 1925 سے لے کر 1934 تک محیط ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی جسے سب ڈویژن کا نام دیا گیا۔ تمام کام اس کی نگرانی میں ہوا۔ اس سب ڈویژن کے افسر اعلیٰ اپنے وقت کے نامور انجینئر بابو عمر دین مرحوم اور لالا رام نارائن تھے۔ یہ وہی انجینئرز تھے جنہوں نے نواب مرحوم کا عظیم محل صادق گھر تعمیر کیا تھا۔ انہیں خصوصی احکامات جاری کیے گئے کہ وہ مسجد کی تعمیر سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری لگن، جان فشانی اور دل جمی سے انجام دیں، اور مسجد کے نام وسیع و عریض مالی وسائل بھی وقف کر دیے تاکہ مسجد کا تعمیراتی کام متاثر نہ ہونے پائے۔ ناظرین، مسجد کے ایک جانب نواب محمد بہاول خان ثالث کا محل تھا اور مسجد کی دوسری جانب پرانی کچہری تھی۔ توسیع مسجد کے لیے زمین کی ضرورت لاحق ہوئی تو نواب محمد بہاول خان ثالث نے اپنا محل اور کچہری خالی کرا دی۔ علاوہ ازیں بعض دکانداروں کی نجی دکانوں کے ساتھ جنرل عبد الرحمن خان کی کوٹھی بھی مسجد میں خریدی گئی۔ ہندوؤں کی دکانیں خرید کر مسجد کی توسیع میں شامل کی گئی اور انہیں اس جگہ کی بہترین رقم ادا کی گئی۔ ان تمام مراحل کے بعد 1935 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ بھارت کے مختلف علاقوں سے سنگ مرمر اور سنگ سرخ منگوایا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں نواب مرحوم والہانہ دلچسپی لیتے رہے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسجد نہ صرف اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہو بلکہ وسعت، پائیداری اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ۔ مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والا پانی بھی کسی کنویں، ٹیوب ویل کا نہیں بلکہ 3 میل دور
دریا سے حاصل کیا جاتا رہا تاکہ اس کی تعمیر ہر قسم کے نقصان اور سیم کے اندیشہ سے محفوظ رہے۔ 1935 سے 1939 تک کم و بیش 5 سال کے عرصہ میں مسجد کا زیریں حصہ، جن میں زیادہ تر دکانیں شامل تھی، تعمیر ہو چکا تھا۔ 1939 میں ہی دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو ہر طرف معاشی، معاشرتی، سیاسی افراتفری پھیل گئی۔ اس دوران تمام ذرائع نقل و حمل جنگ کی نظر ہو گئے اور کئی ناگزیر وجوہات کی بنا پر مسجد کی تعمیر کا کام روک دیا گیا۔ 1947 میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی بھارت سے درآمد کیا جانے والا سامان مسجد کی تعمیر کے لیے مہیا نہ کیا جا سکا۔ نواب صادق محمد خان خامس نے دیگر ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے مسجد کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔